حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بسم اللہ تیر پر پڑھ کر شکار کرو تو وہ شکار آپ کو 2 یا 3 دن بعد ملے اور اس کے اوپر آپ کے تیر کے نشانوں کے علاوہ اور کوئی نشان نہ ہو تو کھا لو. لیکن اگر وہ شکار آپ کو پانی میں ڈوبا ہوا ملتا ہے، پانی میں گرا ہوا ملتا ہے تو اسے مت کھاؤ، کیونکہ آپ کو معلوم نہیں کہ وہ شکار آپ کے تیر سے مرا ہے یا پانی سے مرا ہے. اسی طرح جب آپ اپنا شکاری کتا شکار کے لیے چھوڑتے ہو اور وہ شکار جا کر آپ کے لیے پکڑتا ہے تو اس کو ذبح کرنے کا اگر آپ کو وقت ملتا تو اسے ذبح کر دو، لیکن اگر وہ اس شکار کو مار ڈالتا تو بھی اسے کھا لو، کیونکہ شکاری کتے کا شکار جو ہوتا ہے وہ زخمی کرتا ہے شکار کو اور اس کا خون نکلتا ہے شکار کا، اور وہ شکار صرف اور صرف اپنے مالک کے لیے کرتا ہے. اور اگر وہ کچھ شکاری کتا اگر شکار کو کھانے لگ جائے، اس میں سے کچھ کھا لے تو پھر اسے مت کھاؤ، کیونکہ وہ شکار اس نے اپنے لیے پکڑا ہے، تمہارے لیے نہیں. اسی طرح اگر آپ جب بندوق سے شکار کرو گے تو بندوق سے جو ہے نا وہ چھرا نکلتا ہے، وہ چھرا جا کر شکار کو لگتا ہے اور شکار کا خون نہیں نکلتا اس سے. اس کو ذبح کرنا لازم ہے، ذبح کے بغیر آپ اس سے نہیں کھا سکتے. اسی طرح آج کل جو ہے نا دریاؤں کے اندر ایک ایسا کیمیکل ڈالا جاتا ہے جس کی وجہ سے مچھلیاں اوپر آتی ہیں اور مرغا بھی جو ہے مچھلیوں کا شکار کرنے کے لیے آتے ہیں. آپ اس مچھلی کو کھا سکتے ہو لیکن اس مرغابی کو نہیں کھا سکتے، کیونکہ مرغابی کا ذبح کرنا لازم ہے. اور مچھلی جو دو ایسے چیزیں ہیں بڑی جنہیں آپ جو ہے نا بغیر ذبح کے کھا سکتے ہو، ایک مچھلی اور دوسری ٹڈی.